منصور صاحب چلے یہ میاں نواز شریف والا فیکٹر آپ نے بھی اس کے اوپر بات کی، بٹ فیکٹ یہ ہے کہ پی ایم ایل این اب اپنا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. اگر پی ڈی ایم ون میں لا لیں تو چلے پھر آپ تو وہ اور ایڈ ہو جائے گا. بٹ کیا ہم یہ کہیں کہ یہ جب تیسرے سال میں آپ آتے ہیں تو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیلیور کریں، ریلیف ملے سب کچھ. چوتھا سال ریزلٹس کا ہے، یعنی کہ آپ نے کچھ بتانا ہے لوگوں کو کہ رپورٹ کارڈیں، کیونکہ پانچواں سال تو ہے ہی ایک کیمپین. تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ پھر اس پورے نیریٹو پہ جو کہ پی ایم ایل این نے وہاں جا کر بھی بیچنے کی کوشش کی کہ ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے جی بی کو کراچی بنانا ہے تو آپ پیپلز کسی اور کو ووٹ دیں، اگر لاہور جیسا بنانا ہے تو ہمیں ووٹ دیں. ڈو یو تھنک یہ نہیں بک پایا، یا صرف مہنگائی کی وجہ سے لوگ غصے میں ہیں، یا جو ادر فیکٹرز ہیں جیسے سیکٹیرین ایشو ہے وہ ایک ریلیونس ہے، اور جو چیزیں آپ نے بھی گنوائیں وہ دے کیم ان ٹو پلے؟ اچھا دیکھیے، میں قدرتی طور پہ میں جب یہ الیکشن ہوا ہے تو اس سے صرف 10-15 دن پہلے میں خود بھی جی بی میں ہی تھا. وہاں پہ میں نے کچھ 3-4 دن گزارے وہاں پہ. اچھا. ایون دو میں گیا تو ویکیشنز کے لیے ہوا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے ایک جرنلسٹ کہیں پہ بھی جاتا ہے تو خبر ضرور لیتا ہے وہاں کی. یہ جو سیکٹیرین پوائنٹ آف ویو ہے نا، اس کے اندر انٹرسٹنگ ایک فیکٹ یہ ہے کہ جن جگہ کے اوپر بڑی ڈیپ سیکٹیرین روٹس وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ پھر جو تمام جماعتیں ہوتی ہیں وہ اسی سیکٹر سے تعلق رکھنے والے کینڈیڈیٹس کو ہی کھڑا کرتی ہیں. یہ عام طور پہ یہی روایت ہے. میں تو یہ نہیں ہوتا کہ جناب اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا تو اس سیکٹر سے تعلق ہوگا لیکن باقیوں کا نہیں ہوگا. وہ پھر ان کو بھی یہ ڈیموگرافکس ان کے پاس ہوتے ہیں تو دیگر جماعتیں بھی پھر اسی سیکٹر کو ہی جو ہے وہ فوکس کرتے ہوئے اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتی ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. پھر اس کے بعد آبویسلی پارٹی لائلٹیز کے فیکٹرز بھی بیچ میں آتے ہیں، اپنے دھڑے کی بھی آتی ہیں. اور دوسری بات یہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں یہاں پہ. ووٹنگ جو ہے وہ مطلب 40-50 ہزار ووٹ کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک حلقہ بنتا ہے. اور ووٹنگ اگر اٹھا کے دیکھیں تو 15-20 ہزار 22 ہزار اتنے ہی ووٹس جو ہے وہ ڈلتے ہیں. سو ایوری ون ڈوز ایوری ون ایلس اوور دیئر. وہ بڑا ایک چھوٹی سی کلوز قسم کی کمیونٹیز ہوتی ہیں. ایک بات. لیکن جہاں پہ نون لیگ کی اگر ہم بات کریں، سب سے بڑی بات یہ کہ پچھلے ایک سال میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مطلب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے جس پہ پاکستان کی جیت ہوتی ہے. اس کے بعد ایران امریکہ کا معاملہ، فورن پالیسی کے میٹرز کے حوالے سے پاکستان کو بڑی ایک پرومیننٹ سپیس جو ہے ملتی ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اس کو کیش نہیں کر پائی ہے. ایٹ لیسٹ کم از کم گلگت بلتستان کے ایریاز کے اندر، جو کہ ایکچولی پچھلے ایک سال میں ایک بڑے ٹرائمپس تھے اس پارٹی کے، اس حکومت کے، وہ اسے کیش نہیں کر پائی یا اس کو جا کے سیل نہیں کر پائی. اور دوسری بات یہ معذرت کے ساتھ، نو آفنس ٹو نواز شریف صاحب، لیکن نواز شریف صاحب جس طرح بھی آپ نے پہلے بات کی کہ وہ میرے خیال میں ابھی مظہر صاحب فرما رہے تھے کہ یا آپ کیپٹن ہو سکتے ہیں یا کوچ ہو سکتے ہیں. اب میرا خیال میں اس کی ایک اور ایگزامپل یہ دوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ میاں صاحب جو ہے انہوں نے اگر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر انٹر ہونا ہوتا تھا تو مسلم لیگ نون کی گاڑی کے ڈرائیور وہ خود ہوتے تھے. اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور باقی پیسنجرز جو ہیں وہ ساتھ بیٹھتے تھے. میرے خیال میں اب انہوں نے اوبر کروا لی ہے. اب انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ اوبر کروا لی ہے. وہ خود پیچھے بیٹھتے ہیں، ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی اور بیٹھتا ہے، اور وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ گاڑی مجھے خود بخود جو ہے وہ آگے لے جائے گی. اب اگر وہ ڈرائیور بیچ میں سے کہیں ادھر ہو گیا یا اس کو کسی اور نے رائڈ کے لیے بلا لیا تو وہ نواز شریف صاحب کو ڈمپ بھی کر سکتا ہے. سو جب آپ اپنی کیمپیننگ کو اور اپنے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کو اس طرح کسی اور تھرڈ پارٹی کے حوالے کر دیں گے کہ بھائی جان تسی چلانی ہے گڈی، میں پیچھے بیٹھا میں، تو پھر یہی ہوتا ہے. منصور صاحب تھوڑا سا کہتے ہیں نا ڈاڈا ہاتھ نہیں رکھ گیا. آپ نے ڈائریکٹلی میاں نواز شریف صاحب ان کی اپنی گاڑی سے اوبر پہ لے گیا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے وہ شوفر ڈریون گاڑی کی طرف چلے گئے ہیں، خود نہیں چلا ہے، تسی ڈائریکٹلی انہوں نے اوبر پہ پاتا ہے. زیادتی ہے. دیکھیں شوفر ڈریون جو گاڑی ہوتی ہے نا اس کا شوفر آپ کا اپنا ہوتا ہے. اچھا. اوبر کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ کبھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا. غلطی کی آپ سے پوچھ کے آپ نے تو سبھی ستیہ ناش کر دیا. ایک زمانے میں شہباز شریف کی گاڑی جو ہے چودھری نثار چلایا کرتے. واہ 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 واہ، بالکل ٹھیک. وہ گاڑی جایا بڑی اچھی جگہ پہ جاتی تھی، گاڑی وہ بڑی مزے کی جگہ پہ جاتی تھی. تو وہ پھر نہیں رہے نا ان کے ساتھ. تو میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اور اس کے بعد وہ ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ پھر جب ایک رائڈ ختم ہوتی ہے پھر وہ دوسری رائڈ بھی لے لیتا ہے. اچھا. وہ دوسری رائڈ لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے جناب آپ کی باری ختم ہوگی، پیسے کٹو تو چلو نکلو باہر، اور اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے. ہاں یہ دیکھ آپ جو بالکل ٹھیک ہے بھائی، یہ دیکھنا ہے کہ کس ضلع میں چل رہی ہے اوبر، یہ دیکھنا ہوتا ہے. جی بالکل. اب اس کے اندر پھر ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے. مجھے میاں اور میرے خیال میں اس میں عامر الیاس رانا صاحب مجھ سے بہتر کامنٹ کر سکیں گے. مجھے لگتا ہے میاں صاحب کی اب ایج جو ہے نا وہ بھی ایک فیکٹر پلے کرنا شروع ہو چکی ہے. میں نے ان کی تقریر پوری سنی تھی ایکچولی، جو انہوں نے جی بی کے اندر کھڑے ہو کے کی تھی. ہی لک ویری ٹائرڈ، ہی لک ویری ڈس ایسوسیٹڈ، ہی لک ویری
بورنگ مطلب بورڈ فیل کر رہے تھے کہ جیسے میں کدھر آ گیا ہوں یار, مطلب میں اچھا بھلا مطلب جاتی عمرہ بیٹھا ہوا تھا, کیڑے کملا آتا ہے میں نے. تو وہ جو ایک جذبہ, ایک جنون ایک زمانے میں ہم میاں صاحب کا دیکھتے تھے, اور میں I'm not going to blame him for this. ایج کا ایک فیکٹر ہوتا ہے جو الٹیمیٹلی آپ کے اوپر پلے کرنا شروع کرتا ہے. وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک ایک وہ فیکٹر بھی تھا کہ میاں صاحب کو ناٹ بی سینٹ ٹو 3-4, جس طرح ہم تو کہیں گے جناب میاں صاحب سکردو میں بھی جاتے, میاں صاحب گانچے بھی جاتے, میاں صاحب جامیر بھی جاتے, تمام جگہوں پہ جاتے, لیکن ایج کا فیکٹر ہے. اور وہاں پہ ٹریولنگ جو ہوتی ہے, وہ میں نے بہت ٹریولنگ کیا ہے جی بی کے اندر, اٹس ناٹ اے پیس آف کیک. آپ کو لگ پتہ جاتا ہے ایک لینڈ سلائڈ ہوتی ہے اور 6 گھنٹے پھر آپ کو وہاں پہ کھڑے رہنا پڑ سکتا ہے. اچھا, یہ جو ابھی بات رانا صاحب منصور صاحب نے بھی کی, یہ فیکٹر میں نے مدد صاحب سے ڈسکس کیا, منصور صاحب نے بھی کیا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹر ہے یہ کوچ اور کپتان والا کہ اب پی ایم ایل این یا آٹو پائلٹ پہ ہے یا اس کو لیڈ شہباز شریف صاحب وفاق میں ضرور ہے, لیکن اب جو اصل باغ ڈور ہے وہ شاید مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ میں ہے؟ دیکھیں, میں جیسے نواز شریف پہ بات ہو رہی تھی نا, نواز شریف صاحب زیادہ تر آج کل جو جاتی عمرہ میں ٹائم گزار رہے ہیں وہ پرانے دوستوں کے ساتھ, نان پولیٹیکل, اور اپنے والد صاحب کے جاننے والوں کے ساتھ جو ڈنر لنچ, خاص طور پہ لنچ کرتے ہیں وہ, اور بٹھا کے گپ شپ کرنی جو ان کی پرانی عادت ہے, وہ اس کے مطابق زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, سیاست پہ کم گزارتے ہیں. میرے حساب کتاب میں سیاست انہوں نے مریم نواز کے حوالے کی ہے, شہباز شریف کے حوالے نہیں کی, اور یہ وقت بہت جلد آ جائے گا کہ وہ باضابطہ ان کو اناؤنس کر کے شاید صدر بھی بنائیں, اور وہ انہی کو بنانا پڑے گا, مریم نواز کو, پھر یہ تھوڑا سا چینج آئے گا. اچھا, دوسرے فرقہ وارانہ اس پہ بات ہو رہی تھی, مظہر صاحب نے بھی کی, منصور صاحب نے بھی کی. میں آپ کو بتاؤں, اگر فرقہ وارانہ فسادات اور جنگ سے کسی شخص نے جی بی کو نکالا تو وہ حافظ حفیظ الرحمان تھے. آپ چیک کر لیں, مہدی شاہ کا پورا ٹنیور فرقہ وارانہ فسادات سے بھرا ہوا وزارت اعلیٰ کا تھا, اور جو حافظ حفیظ الرحمان آئے ایک واردات نہیں ہونے دی اور پورے جی بی میں سیاحت فروغ پا گئی. یہاں اگر کوئی تقابلی جائزہ کوئی ڈیولپمنٹ پہ کرے یا کسی چیز پہ ہو تو پھر ریزلٹس کچھ اور ہوں. یہاں منترا بکتا ہے بیانیے کا کہ جی میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, ورنہ پیپلز پارٹی نے کون سی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی ہے سندھ کے اندر, جب وہاں پہ وہ کوئی چوتھی پانچویں گورنمنٹ ریگولر چلا رہے ہیں, جیسے تیسری گورنمنٹ ان کی چل رہی ہے پی ٹی آئی کی, تو وہ نہیں ہے رہا اس ملک میں فیکٹر کہ جی آپ اس بنیاد پہ دیکھیں. ورنہ جو سب سے بڑا سہانے روح راستہ تھا اس وقت وہ تھا گلگت سکردو کا. میں اس دن وہاں موجود تھا جس دن نواز شریف نے ایف ڈبلیو کو حوالے کیا کہ جتنے پیسے لگتے ہیں یہ روڈ جلد از جلد آپ کمپلیٹ کریں, کیونکہ وہ بہت خوفناک راستہ تھا. آپ لوگوں میں سے آئی ایم شیور کہ لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا اس پرانے ٹریک کے اوپر. یہ تو ان کا شوق ہے یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, چاہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں وہ کیے, لیکن یہاں پہ نا کوئی دیکھتا نہیں ہے. ہماری میموری بڑی شارٹ ہو گئی ہے, لوگ فیسلٹیز کو انجوائے کرتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں. بہرحال پی ایم ایل این نے ایک کمزور حکمت عملی اپنائی تھی جی بی میں. اس کے اوپر جو سٹارٹ آپ نے کیا تھا کہ جی وہ طے ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا, میں نہیں مانتا اس بات کو, کیونکہ لڑنا تو آپ کو خود ہے نا, اس کے بعد طے ہونے کی ہے. پیپلز پارٹی تو لڑی ہے نا الیکشن کے لیے. اب آزاد کشمیر میں بھی آپ کیا یہی کریں گے کہ جی ہمیں دے دینی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کینڈیڈیٹ بھی اتارنے ہیں, آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے, ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے. وہ جن لوگوں کے بھی ذمہ لگتا ہے وہ کریں. اب جیسے کل سے اے جے کے اندر شروع ہو گئے, گورنر پنجاب شروع ہو گئے, پھر فیصل راٹھور شروع ہو گئے کہ جی ہم تو بات چیت کریں گے. تو بھائی آرڈر کیوں کیے تھے آپ نے کل عدم کرنے کے اگر اتنی بات تھی؟ اب آپ کو پولیٹیکل پریشر آ رہا ہے, آپ کا خیال یہ ہے کہ پنجاب میں سیٹیں مہاجرین کی پی ایم ایل این لے جائے گی تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا. یہ ڈبل گفتگو شروع ہو گئی ہے. بھائی آپ کریں گے جی, ہم جو بھی فیصلہ کریں گے جا کے اسمبلی میں کریں گے, جو سپریم کورٹ سے ریفرنس دلوا کے لے لیا ہے تو اب اس کے اوپر رہنا چاہیے. یہ بچوں کی طرح کہانیاں بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا,